بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تخلیق کائنات کے سلسلے میں پیدائش آدم کا واقعہ مختلف پہلو سے بڑی اہمیت و عظمت رکھتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ان سے پہلے پیدا کیے جا چکے تھے اور ہر وقت اس کی عبادت میں لگے رہتے تھے، اس کی اطلاع دی اور فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی عبادت کے علاوہ اس نئی مخلوق سے خلافت الہی کا کام لیا جائے گا، اور اس کے لیے جن قوتوں اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلا تیار کیا، پھر جب وہ خشک ہو کر اور پک کر کن کن بجنے لگا اور مختلف مدارج سے گزرنے کے بعد اس قابل ہوا کہ اس میں زندگی کی لہر دوڑائی جائے، تو اس میں اپنی قدرت سے ایسی روح پھونکی جس میں اللہ کی اعلیٰ صفات، علم و تدبیر کا پرت ہوتا، اور جو اپنی فطرت میں ذات خداوندی سے قریبی تعلق رکھنے والی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو کائنات کی تمام اشیاء کے نام اور ان کے صفات و خصوصیات کا علم دے دیا، جن سے خلافت ارضی کا کام لیا جا سکے، یعنی ان کے قوام میں وہ استعداد پیدا کر دی جس سے کام لے کر وہ اللہ کی نیابت کے فرائض پورا کر سکے۔ اس کے بعد جب تخلیق انسانی کی تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم کی بڑائی دکھانے کے لیے کائنات کی ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم اس منصب خلافت کے فرائض ادا کر سکتے ہو تو ان چیزوں کے نام اور ان کی خصوصیات بتاؤ۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہ تھی۔ ادب کے ساتھ عرض کیا کہ اے خدا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا تو نے ہم کو بتا دیا ہے، بے شک اصل جاننے والا اور باریکیوں کو سمجھنے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم دیا، اے آدم، تم ان چیزوں کے نام اور ان کے خواص و تاثیرات ان فرشتوں کو بتا دو۔ آدم علیہ السلام نے سب پر بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ڈکی چھپی چیزوں کو خوب جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی خوب جانتا ہوں۔ جب اس طرح فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی برتری اور ان کا استحقاق منصب خلافت واضح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے بطور تعظیم و احترام جھک جائے۔ فرشتوں نے فوراً حکم خداوندی کی تعمیل کی، سوائے شیطان کے وہ نہ جھکا، اور اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان فرشتوں کے گروہ سے اپنی اصل تخلیق کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ وہ جنوں کے گروہ میں سے تھا جن کی پیدائش آگ سے کی گئی تھی، مگر کثرت عبادت کی وجہ سے وہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، اسی لیے اسے فرشتوں کے ساتھ آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا، مگر آخر وہ اصلی فطرت کی طرف لوٹا۔ آگ کا خاصہ گرمی، تیزی، بلندی اور تباہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے پوچھا کہ میں نے تجھے بھی آدم کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو نے اس کی تعمیل کیوں نہ کی؟ اس پر ابلیس نے بجائے معذرت اور ندامت کے اللہ تعالیٰ سے بحث اور مناظرہ کرنا شروع کر دیا اور بولا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، میرا مادہ تخلیق آدم کے مادہ تخلیق سے اعلیٰ ہے، اس لیے میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت کے علاقے سے نکل جا، یہاں تجھے اکڑنے اور تکبر کرنے کا حق نہیں، تو ذلیل اور کمینہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اکڑ رہا ہے۔ جنت میں خدا کی وہی مخلوق رہ سکتی ہے جو مسکین اور منکسر المزاج اور خدا کی پوری اطاعت گزار اور فرمان بردار ہو۔ شیطان نے کہا، اے خدا، تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن سب اٹھائے جائیں گے اور حساب اعمال کے لیے تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے زندہ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کی نافرمانی اور کچ بحثی کے اس کی یہ درخواست قبول کی اور فرمایا، تجھ کو یہ مہلت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا، اے خدا، جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی اولاد آدم کی طاق میں تیرے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ پھر ان کو بہکانے اور اغوا کرنے کے لیے ان کے آگے سے، پیچھے سے
اور دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، انہیں ان کو ہر طرف سے گھیروں گا اور انہیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوئی کوشش نہ چھوڑوں گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں اکثر کو شکر گزار اور اپنا فرمان بردار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تو جو چاہے کرنا، جنت میں سے تو ذلیل و خوار ہو کر نکل باہر ہو، اولاد آدم میں سے جو تیری اطاعت کرے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ شیطان کا یہ امحال اور پھر اس کے نتیجے میں اہل حق اہل باطل دو جماعتوں میں سے اس کا تقسیم ہو جانا، اور پھر اہل حق کا اللہ کے انعام و اکرام سے نوازنا اور جنت کا حقدار ہونا، اور اہل باطل کا اس ناراضگی کا مستحق ہونا اور دوزخ میں داخل کیا جانا، سب تقدیر الہی میں سے طے شدہ باتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں اور ان کے جانشینوں کے مقابلے میں شیطان اور اس کے لشکر کو بھی آزادی دے دی کہ وہ ان کو راہ حق سے بہکائے اور ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ کی رضا کے طلبگار ہو کر خیر کو اختیار کرے اور نیکی اور سچائی کے راستے پر چلے، ان کو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام سے نوازے اور جنت میں دائمی عیش و آرام عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر بدی اور گناہ کے کاموں کا ارتکاب کرے، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کرے جس سے کبھی چھٹکارا نہ ملے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان کا دل بہلانے کے لیے انہی کی جنس سے ان کی بیوی ہوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو ہدایت کی کہ جنت کے پھلوں اور پیداوار میں سے جو چاہو کھاؤ، البتہ ایک درخت متعین کر کے فرمایا اس کے پاس کبھی نہ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان نے دونوں کو بہکایا اور کہا کہ خدا نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے، کیونکہ جنت فرشتوں ہی کے رہنے کے لیے بنائی گئی ہے اور یہاں کے رہنے والوں کو ابدی زندگی حاصل ہے۔ آدم اور ہوا شیطان کے اس بہکانے میں آ گئے۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو دونوں کی شرمگاہیں ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئی، اور دونوں اپنے بدن پر جنت کے درختوں کے پتے منڈنے لگے۔ اب ان کے پروردگار نے پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور تم سے نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکانے میں نہ آنا؟ آدم و ہوا دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہماری غلطی کو معاف نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے، اور تم کو ایک مدت تک وہاں اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے۔ فرمایا، وہی تمہیں جینا ہے اور وہی مرنا ہے، اور وہی سے تم قیامت کے وقت نکالے جاؤ گے۔ یعنی آدم اور ہوا کی عاجزی اور انکساری اور اعتراف جرم کے بعد ان کی یہ خطا تو معاف فرما دی گئی، مگر فرمایا گیا جو اس کا طبعی نتیجہ تھا وہ تو ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ اب تم کو ایسی ضرورتیں پیش آتی رہے گی جن کی وجہ سے تمہارا جنت میں بالحال گزر بسر نہیں، تم کو دنیا میں جانا پڑے گا، اور وہاں شیطان کی دشمنی کی وجہ سے نیکی و بدی کی کشمکش میں کچھ مدت گزارنی پڑے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ تم کو مرنے کے بعد وہی سے دوبارہ نکالے گا اور اپنی حکمت کے مطابق نیکوں کو جزا عطا فرمائے گا اور بدوں کو سزا۔ اس طرح تقدیر الہی اور حکمت خداوندی کے مطابق دنیا کو آباد کیا جائے گا اور آخرت میں جزا اور سزا کا سلسلہ قائم ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی دوسری ویڈیو میں آئیں گی، تو اس کے لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ انتظار فرمائیے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔